خوشگوار زواجی زندگی یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دونوں میاں بیوی اگر ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کو توجہ دیں، ایک دوسرے کو محبت دیں، ایک دوسرے کی بات کو حوصلے سے سنیں تو گھر آباد رہتے ہیں۔ جب میاں بیوی دونوں آپس میں خوش ہوتے ہیں تو زندگی کے باقی سارے معاملات ہینڈل کرنا آسان ہو جاتا ہے، سب ڈیلنگ آسان ہو جاتی ہے۔ اس میں اکثر رول خاوند کا ہے کہ بیوی اپنے خاندان کو، گھر کو، سب کچھ کو چھوڑ کر خاوند کے پاس آ گئی۔ اب اس نے وعاشروہن بالمعروف جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ وہ حکم ربی کیا ہے؟ خاوند کو کیا حکم ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھے انداز سے زندگی گزارو۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد ذمہ دار ہیں گھر کے، عورتوں کے اوپر نگران ہیں، قوی ہیں۔ یہ عورتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دونوں اپنے اپنے رول کو جب ادا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اولاد کی تربیت میں فائدہ ہوگا اور رات کو نیند اچھی آئے گی، زندگی میں سکون آئے گا۔ اب میرے پاس مستقل بنیادوں پہ آئے دن میاں بیوی آتے رہتے ہیں آپس کے جھگڑے لے کے۔ آج رات بھی 9:30 بجے کسی میاں بیوی نے آنا ہے تو مستقل چلتی رہتی ہے۔ جن کے اندر ماننے کا جذبہ ہوتا ہے وہ تو سن کے مان کے زندگی گزار لیتے ہیں، لیکن بعض جگہ ہوتا ہے انانیت آ جاتی ہے، وہ نہیں مانتے، پھر اپنا ہی گھر خراب کرتے ہیں۔ اگر علیحدگی نہ بھی ہو تو زندگی میں سکون چلا جاتا ہے، مستقل ٹینشن، ڈپریشن، پریشانی۔ چند باتیں ہیں، خاوند اپنی انا کو چھوڑ دے، بیوی اپنی انا کو چھوڑ دے، چند باتوں کو قبول کر لے تو زندگی خوبصورت گزر جاتی ہے۔ مطلب یہ اتنے کیس آتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر، تو میں گنوں تو گن نہیں سکتا ہوں۔ واٹس ایپ کے اوپر یہ والے مسائل میں گنوں تو جو میرے پاس آتے ہیں میں شمار نہیں کر سکتا، اور جو گھر پہ آتے ہیں وقت لے کے وہ ایک داستان ہے۔ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کو صرف تھوڑا سا نظر انداز کرنا ہوتا ہے تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی پہاڑ نہیں ہوتے جن کو گزارا نہ جا سکے، کوئی کراس نہ کیا جا سکے، آسانی سے ہوتا ہے۔ صرف اپنے مائنڈ کو بنانا ہوتا ہے کہ مجھے گھر کو آباد رکھنا ہے۔ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ لوگ گھر آباد کرنے کی نیت سے بیٹھے ہیں یا ختم کرنے کی نیت سے بیٹھے ہیں؟ الگ الگ پوچھتے ہیں۔ ڈیسیژن تو یہاں سے ہونا ہے نا۔ اگر پہلے کو سوچ کے بیٹھا ہے کہ مجھے رہنا ہی نہیں ہے، اس پہ محنت کرنے کا کیا فائدہ؟ اس کو سمجھا بجھا دیا اور بس ٹھیک ہے دعا کر دی، اب کیا کر سکتے۔ ایک بات جو میرے مشاہدے میں آئی ہے، آپ کا تو مشاہدہ تجربہ مجھ سے بہتر بھی ہوگا، زیادہ بھی ہوگا، مختلف بھی ہو سکتا ہے، میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ 100% بات ہے، لیکن میرے مشاہدے میں بات آئی ہے کہ میاں بیوی آپس کے اندر انڈرسٹینڈنگ کر کے مسائل کو حل کر کے زندگی گزار لیں تو انتہائی خوبصورت زندگی گزرتی ہے۔ اور اگر یہ طلاق یا خلا کی طرف چلے جائیں، ایک عورت ہے وہ کہتی ہے مجھے خلا لینا ہے اور وہ لے لیتی ہے، کسی بھی طریقے سے لے لیتی ہے، اس کے بعد والی جو زندگی اس کی ہے وہ پھر روتی ہے، پریشان ہوتی ہے۔ پہلی زندگی بہتر تھی، جس پہ پریشان ہو کر اس نے خلا لی، اب دوسری زندگی جب آتی ہے تو وہ مشکل ہوتی ہے۔ اس کی مشکلات کے رنگ ابھی نظر نہیں آ رہے، شیطان نہیں آنکھیں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، ابھی محسوس نہیں ہو رہا۔ اسی طرح خاوند یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے میرے پلے پڑ گئی، ماں باپ نے باندھ دی، ان سے جان چھڑا لوں گا تو میں کہیں آزاد ہو کے کچھ اچھا لے آؤں گا۔ تو عام طور سے اگر خاوند نے طلاق دے دی، اب جو اس کی اگلی زندگی ہے پہلی سے بدتر ہوتی ہے، پہلی سے بری ہوتی ہے، دوسری پہ کمپرومائز کر رہے ہوتے، پہلے ہی کمپرومائز کر لو۔ مرد نے طلاق دے دی، اب اگلی زندگی کمپرومائزنگ چل رہی ہے۔ عورت نے لڑکے طلاق لے لی یا خلا لے لی، علیحدگی ہو گئی، اب اگلی زندگی کمپرومائزنگ۔ تو بھائی پہلے ہی کمپرومائز کر لو نا، لیکن یہ اس وقت محسوس عقل نہیں آتی۔ اور اگر اولاد ہو کسی کی پھر علیحدگی ہو جائے تو یہ مرد الگ کمپرومائزنگ لائف اگلی گزارے گا، یہ عورت الگ کمپرومائزنگ لائف گزارے گی، اور اولاد تو برباد ہو گئی، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ وہ جو سنگل پیرنٹ بچہ ہے نا، یہ ادھورا ہی رہ جاتا ہے، ذہنی طور پر بہت ساری پریشانیوں میں ہوتا، چھوٹا ہے لیکن بہت کچھ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک تو ان کو علیحدہ ہونے کے بعد کمپرومائزنگ سچویشن پر آنا پڑتا ہے، بیک فٹ پہ آنا پڑتا ہے، اور پھر جو اولاد کا نقصان ہے وہ اپنی جگہ الگ نقصان ہے، نسلوں کا نقصان ہے۔ 3-4 دن پہلے ایک صاحب، ان کی عمر 60 سال ہوگی، میرے پاس ابھی میسج ہوں گے،
یہ ساتھ ساتھ ڈیلیٹ ہوتے رہتے ہیں، اور میں بھی ماشاءاللہ میرے موبائل پہ کوئی 20,000 نمبر ہیں۔ اچھا ایک لطیفہ بھی سنا دوں، آج بھی ایک صاحب کا میسج آیا جی حضرت یہ میرا نام ہے، مثال دے رہا ہوں، یہ میرا نام ابراہیم ہے، سیو کر لیں۔ میں نے کہا بھائی کون ابراہیم، تھوڑا سا تعارف بھی ہو جائے۔ کہ جی وہ 2 سال پہلے میں آیا تھا یا 4 سال پہلے آیا تھا، آپ سے ملاقات ہوئی تھی، بیعت ہوا تھا، آپ کو یاد آ گیا ہوگا۔ میں نے کہا نہیں بھائی معذرت چاہتا ہوں، مجھے تھوڑا سا ریفرنس اور دے دیں۔ اسی طرح کچھ ایسے احباب ہوتے ہیں بڑے سادہ مزاج کے لوگ، دس از مائی نیو نمبر کائنڈلی سیو، یہ میرا نیا نمبر ہے، سیو کر لیجیے۔ بھائی آپ کون ہے، تھوڑا تعارف ہو جائے۔ مجھے کیا پتا کس بندے نے کہاں سے موبائل کی سم چینج کی ہے، تو مجھے میسج کہیں سے آ رہا ہے۔ تو بہرحال ان کا جب 60 سال کی تقریباً عمر ہوگی، تو ایک جگہ میرا ریگولر بیان ہوتا ہے، وہاں وہ بیان میں آتے ہیں۔ اوہو ایسے جذبات اور ایسے ان کا بھی سنا دو نا تو آپ کو اس میں زیادہ مزہ آئے گا، میری باتوں میں اتنا مزہ نہیں آئے گا۔ بیوی کے خلاف غصہ کہ جی حضرت 40 سے 42 مرتبہ ہم اب ایسا لگتا ہے گن کے رکھی ہوئی ہے، 40 سے 42 مرتبہ تو یہ پہلے ہماری لڑائیاں ہو چکی ہیں، اب تو بس میں نے فیصلہ کرنا ہے، آپ ذرا سا ہو کے کر دیں، میں ابھی اس کو فارغ کر دوں، ابھی ختم کرو معاملہ۔ ان کو بھی کہا، اور ہمیشہ ہر ایک کو تقریباً یہی کہتے ہیں کہ 1 منٹ کے لیے، میں تو کہوں کہ کام نہیں کرنا، لیکن سوچنے کے لیے نا، فرض کرو نہ کہ 1 منٹ کے لیے سمجھو کہ یہ کر لیا، وہ چلی گئی، اب تمہاری زندگی کیسے گزرے گی، اس کو ذرا بھی ٹھنڈے دماغ سے سوچو۔ تو پھر انہوں نے کچھ سوچا، پھر جواب آیا ان کا جی اچھا اب یہ 45ویں لڑائی یا 42ویں لڑائی بھی برداشت کر لیتے ہیں، پھر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ بات کی زندگی بہت بری ہوتی ہے۔ ایک آدمی ہے، بیوی سے نہیں بنی، کمپرومائز نہیں کیا، چھوڑ دیا، بیوی الگ چلی گئی۔ اب یہ جو بیوی ہے، جو عورت ہے، کہیں اور شادی کرے گی، اب کمپرومائزنگ موڈ پر آئے گی۔ اب جو اس کو رشتہ ملے گا وہ 40 سال 50 سال 60 سال 2 بچے 4 بچے 1 بیوی 2 بیوی والا ملے گا۔ اب اس کو اس طرح سے کوارا ملنے سے رہا، اور اگر اس کے پاس بچہ یا بچی ہے پھر تو جناب انا للہ، پھر ہمارے ماحول میں شادی ہو جانا بہت مشکل۔ یہ جو مرد ہے جذبات میں آ کے علیحدہ ہو گیا، اب دوسری شادی اگر کر رہا ہے تو دوسری شادی اس میں لڑکی آسانی سے نہیں ملتی، ہر آدمی پوچھتا ہے پہلے کیوں دی، تو دوسری بھی کہتی ہے میں بھی انسیکیور ہوں۔ اب دوسری تیسری ہو گئی، اس کی بھی ہو گئی اس کی بھی ہو گئی، اب اگر کوئی مسئلہ آتا ہے اب کہتے ہیں یار ہم تو کمپرومائز ہی کر لو، ہم کی کریے۔ یہ جو بچی ہے خلا لے لی، ناراض ہو گئی اور خلا لے کے علیحدہ ہو گئی، اب کہیں بول تو شادی نہیں ہو رہی، ہو گئی، اب وہاں کمپرومائز، وہاں بھی اگر وہی مسائل پیش آئے جو پہلے والے میں آئے تھے، اب کیا کرتی ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب اگر میں نے ایک بات کی، اب دوبارہ خلا لی تو میرے گھر والے مجھے برداشت نہیں کریں گے، اور اگر دوبارہ میں نے لے لی تو میرے اوپر تو ٹیگ لگ گیا، 2 گھروں سے چھوڑ کر آئی ہے، یہ تو گھر آباد ہی نہیں کرے گی، تو تیسرا کہاں ہوگا۔ اسی طرح دوسری شادی مرد نے اگر کر لی اور وہاں پھر نبھانی ہو رہا ہے، وہی سیم مسائل پھر پیش آ رہے ہیں، تو وہ کمپرومائزنگ موڈ پر، اس کو ڈیفینسو موڈ پر آنا پڑتا ہے، بیک فٹ پر آنا پڑتا ہے کہ اب تیسری کون کرائے گا، اب مجھے کون دے گا، اور اگر وہ دوسری کو دے دے تو پھر تیسری تو پھر بہت مشکل ہو گیا معاملہ۔ تو ایک جملہ ہے، فرشتے کہاں سے لاؤ گے۔ بہت ساری بچیاں بہت تکلیف کے ساتھ میسیجز کرتی ہیں، بیگم کے پاس آتی ہیں، اپنے حالات بتاتی ہیں، تو میں کہتا ہوں اگر آپ نے خدا نہ خاصا علیحدگی کا فیصلہ کر لیا اور ہو گئی، بعد میں کسی سے تو شادی کرنی ہے نا، یہ مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی ہے، بعد میں کسی سے تو شادی کرنی ہے نا۔ وہ کوئی شہزادہ گلفام تو آنے نہیں لگا، جنت سے کوئی حور پری تو آنے نہیں لگی، اسی معاشرے کا ہی کوئی لڑکا ہوگا یا اسی معاشرے کی کوئی لڑکی ہوگی، الگ سے تو کچھ ہونا نہیں۔ کیا بعد میں مسائل نہیں آئیں گے؟ اور کیوں نہیں آئیں گے؟ تو کمپرومائزنگ پہ اگر ہم پہلے ہی میاں بیوی جو ہیں کمپرومائزنگ پوزیشن پر آ جائیں، ایک دوسرے کا خیال رکھ لیں، تو بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اب اتنے کیا کہتے ہیں واقعات ہیں، وہ میں سنا نہیں سکتا، کیونکہ پھر ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ نے میرا واقعہ سنا دیا۔ ایک مرتبہ نا میں نے بیان کیا، حضرت جی ابھی بھی بیان حضرت کی کتاب سے کر رہا ہوں، پچھلی دفعہ جو بیان تھا نا اس کا کیا ٹاپک تھا، شوہر کی 10 خطرناک غلطیاں۔ ہر غلطی پہ
بیعت کرتے ہوئے میں نے کیا کہا؟ حضرت نے یہ فرمایا، حضرت نے یہ لکھا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے. کیونکہ آپ ہی میں سے بعد میں کسی نے کہہ دینا جی یہ جناب میری بات آپ نے بیان کر دی. بھائی حضرت نے لکھی ہوئی ہے، میں نے بیان نہیں کی ہے، میں نے آپ کی بات بیان نہیں کی. کئی مرتبہ لوگ مجھے جب میسج کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ جناب یہ بات آپ نے کہیں بتانی نہیں ہے. ابھی معاشرتی مسائل ہیں، ہر گھر میں ملتی جلتی چیزیں ہیں. ہاں وہ بتا رہے تھے، ایک دفعہ میں نے ایک بیان کیا غصے کے اوپر. حضرت جی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے مہلک روحانی امراض، بالکل نہیں خریدنی آپ نے، جو خرید لیں گے پڑھیں گے بہت فائدہ ہوگا. وہ خریدنے کی ضرورت ہے، اس کو لیں. اس میں ایک ٹاپک ہے غصہ، میں نے وہ کیا بیان. وہ بیان کر کے جو بات مکمل ہوئی، ایک صاحب تھے وہ گھر گئے اور گھر جا کے ہی اپنی بیوی کو جناب انہوں نے لتاڑا، غصہ کیا کہ کیا تم نے میری ہر بات حضرت کو بتا دی، آئندہ میں کبھی نہیں جاؤں گا بیان میں. تو اس قسم کے حالات بڑے آتے. تو میں پچھلی دفعہ بھی، آپ میری ریکارڈنگ پچھلے ہفتے والی سن لیں. اب یہ ساری باتیں ملتے جلتے گھروں کی ہیں. اب کوئی بندہ یہ سمجھے کہ جی یہ جو میری بات حضرت نے بیان کر دی ہے، یہ میں نے حضرت سے پوچھی تھی وہ بیان ہو گئی، یا میری بیگم نے جا کے بتا دی ہوگی پیچھے سے جا کے، اور بعد میں یہی مصیبت کوئی بن جائے. تو اس لیے میں نے ساری وضاحتیں دے دی ہیں. بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے جی. اچھا اب ہم جو ہے نا حضرت جی کی باتیں شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کتاب بھی دکھا دوں آپ کو. تو آج کا ٹاپک ہے شوہر کے لیے 10 سنہری اصول. شوہر کے لیے 10 سنہری اصول. اچھا ہاں، ایک اور واقعہ. ایک بچی کا مجھے فون آیا اور اس نے کیا کیا، مجھے کہنے لگی کہ حضرت میری شادی ہو گئی تھی. شادی کے وقت ہمیں پتہ نہیں چلا تھا کہ خاوند جو ہے قادیانی ہے. شادی ہو گئی، سال 2 سال گزر گئے، کئی سال بچہ ہو گیا، بچہ شاید 2 سال کا ہو گیا. پھر جا کے اندازہ ہوا کہ وہ یہ تو قادیانی ہے. مسئلہ پوچھا ہوگا جی نکاح ہوا ہی نہیں، طلاق کیا لے رہی، نکاح ہی نہیں ہوا، غیر مسلم سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا. اب جناب کیا ہوا، کہنے لگے کہ لڑکی نے کہا، مجھے خود میری بات ہوئی کہ گھر والوں نے پورے جذبات میں آ کر امام کی چوٹی پہ چڑھ کے نا علیحدہ کروا دیا. وہ آگے اور کرنا بھی یہی چاہیے تھا. وہ جو میں جس بات کو سنانا چاہ رہا ہوں وہ کچھ اور ہے. یہ آبادی والی بات نہیں تھی، یہاں جوڑ کے ہو نہیں سکتا، جوڑ تو 2 مسلمانوں میں ہوں. تو گھر والوں نے پورے جذبات میں آ کے فوری طور پر علیحدہ کروایا. اب کیا ہوا جی، اب وہ بچی کہہ رہی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے پاس، بھائیوں کے پاس، بھابھیوں کے پاس اتنی پریشان ہوں، آپ مجھے فتویٰ دے دیں میں واپس اسی کے پاس چلے جاؤں، کم سے کم اس پریشانی سے تو میں نکل جاؤں. یہ جو وقتی طور پر بھائی ساتھ ہوتے ہیں نا بہنوں کے، بعد میں کوئی بھی نہیں ہوتا. بس سروے تو کریں، جنہوں نے خلا لے لی، جنہوں نے طلاق ان کو ہو گئی، بعد میں کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. تو میں اگر طلاق لے لوں یا میں اگر خلا لے لوں تو میرے ساتھ پھر کیا ہونا ہے. ایک اللہ والے تھے، وہ لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ کیا، ایک بندہ آیا ملنے تو پوچھا کیا آپ یہ چاہتے ہو کہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بیوی بچوں کا کیا ہوگا. ایک اللہ والے تھے، انہوں نے کسی کو کہا، جیسے عثمان بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، تو عثمان میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بیوی بچوں کا کیا ہوگا. انہوں نے کہا جی بالکل بتا دیں. انہوں نے کہا جو دوسروں کے مرنے کے بعد دوسروں کے بیوی بچوں کا ہوتا ہے وہ تمہارے بیوی بچوں کا ہونے کو تو نہیں چل جانے، کیا ہو جانا. تو یہ حقائق ہیں. میں اہم تھا، یہی وہم تھا. تو گھر کو آباد کرنے کی نیت سے ہم ان معاملات کو سنیں، بہتر کرنے کے، خود زندگی اچھی گزاریں گے، رات کو میٹھی نیند کے مزے آئیں گے. ابھی حضرت جی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، اس کے شروع کے جو تقریباً 200 پیج ہیں یہ مردوں کے لیے ہیں. اس کتاب کے پڑھنے سے بہت سارے لوگوں کے گھر آباد رہے ہیں، آباد ہوئے ہیں. اس کتاب کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ مرد اس کتاب میں وہ حصہ پڑھے جو اس کی ذمہ داری ہے، عورت وہ حصہ پڑھے جو اس کی ذمہ داری ہے. ایک دوسرے کے پڑھ کے یہ نہیں کہ یہ میرے حق لکھیں، تم نے ایسے کیوں نہیں کیا، یہ تو تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنے گا. شوہر اپنے بیانات کو سن کر، پڑھ کر اپنے آپ کو امپروو کریں، عورتیں اپنی چیزوں کو سمجھ کر اپنے آپ کو امپروو کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ خیر ہی خیر ہوگی. شریعت تو رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے. کوئی آدمی کے پاس وسائل کم ہیں، تنخواہ تھوڑی ہے، گھر چھوٹا ہے، تنگیاں ہیں، محبت تو دے سکتا ہے نا، مان تو دے سکتا ہے نا، اپنائیت تو دے سکتا ہے نا. ان کے لیے تو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فرمایا علی
تم فاطمہ کو محبت دو، فاطمہ تمہاری ہے. یعنی خاوند کو یہ کہا جا رہا ہے کہ خاوند تم اپنی بیوی کو محبت دو، وہ تمہاری ہے. کھانا پینا کپڑا پہننا وہ اپنی جگہ. تو بہرحال حضرت جی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ چھوٹی جو آپس میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں نا، ان کو بھی ساتھ ساتھ نظر انداز کرتے رہنا چاہیے، کور کرتے رہنا چاہیے. اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جمع کرتے رہیں گے تو یہی کنکر پہاڑ بن جاتے ہیں. اچھا جی، آج کا پہلا اصول، ہمیشہ مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہونا. یہ خاوند کے لیے ہے. آج کی باتیں خاوند کی. اگلا ٹاپک بھی خاوند کا ہے، اس کے بعد بیویوں کو بعد میں کریں گے انشاءاللہ. وہ بھی سیریز چل رہی ہے، آئے گی. مرد اس کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیں کہ جب گھر میں داخل ہوں مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوں اور سلام میں پہل کریں. چہرے پہ مسکراہٹ ہو، سلام میں پہل ہو، تو کیا ہوگا؟ محبتیں بڑھیں گی، عافیتیں ہوں گی، برکتیں آئیں گی. نبی علیہ السلام نے حضرت انس کو فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گھر میں داخل ہو کے گھر والوں کو سلام کیا کرو، برکتیں اتریں گی. تو جب خاوند گھر میں مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہو اور سلام میں پہل کرے تو جب برکتیں اتریں گی تو پھر محبتیں بھی نازل ہوں گی. یہاں بیوی کی ڈیوٹی بھی کیا بنتی ہے کہ خاوند جب آیا مسکراتے چہرے کے ساتھ سلام کیا، اب یہ ویلکم بھی کرے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، مسکراتے چہرے کے ساتھ. تو آگے پھر خیر ہی خیر انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ کراچی کا ایک جوڑا تھا جن کی شادی کو 6 سال ہو گئے تھے. بیت بھی تھے، دونوں نیک بھی تھے اور پڑھے لکھے بھی تھے. ان دونوں نے یہ طے کیا آپس میں بیٹھ کے کہ بھئی اب ہمارا نباہ ممکن نہیں، ہمیں علیحدہ ہو جانا چاہیے. ہم کیوں ایک دوسرے کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ ہم کیوں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ جب ایک دوسرے کے ساتھ ہم ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے تو پھر آزاد ہوتے ہیں، دونوں اپنی اپنی لائف گزارتے ہیں، سکون میں رہتے ہیں. یہ دھوکے ہوتے ہیں شیطان کے. بعد میں دونوں کو ایک دوسرے کا بدل نہیں ملتا اس طریقے کا، دونوں کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں. اب جناب دونوں حضرت سے بیت تھے، حضرت سے رابطہ کیا. حضرت نے دونوں کی بات الگ الگ سنی سمجھی اور پھر ان کو بلا بھی لیا. عورت پردے میں بیٹھی ہوئی ہے، خاوند حضرت کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. ساری بات چیت ہوئی تو حضرت نے محسوس کیا، ڈیٹیل جب معلوم ہوئی کہ اس وقت جو ہے نا وہ ہڑتالیں چل رہی تھی تاجروں کی، مشرف کا دور تھا، ہڑتالیں چل رہی تھی. 1 مہینے کے لیے مارکیٹیں بند تھیں، ہم نے بھی بند کی تھی دکان. گھر کا سائیکل خرچے، پیمنٹس اور شپمنٹس اور یہ وہ ساری چیزیں اس کی ڈسٹرب تھیں. اب رات کو جب گھر میں آتا تو چہرہ اترا ہوا. شیطان یہاں پہ پورا زور لگاتا ہے. میاں بیوی کے تعلق میں شیطان بہت ایکٹیو ہوتا ہے، پرو ایکٹیو چل رہا ہوتا ہے، ہائپر ایکٹیو چل رہا ہوتا ہے شیطان. اب یہ میاں جب آیا نا، چہرہ اترا ہوا ہے، تو شیطان نے فوراً بیوی کے دل میں ڈالا، عزت ہی نہیں دیتا، میری کوئی قدر ہی نہیں ہے، میری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. سارا میں گھر میں تیار ہو کے کھانا پکا کے سارا کچھ کر کے ریڈی ہوں، یہ تو مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. شوہر کے اترے ہوئے لٹکے ہوئے وہ چہرے کو دیکھ کے بیوی کے اندر نیگیٹو چیزیں آ گئیں تو اب کیا ہوگا؟ وہ نیگیٹیوٹی آگے بڑھتی چلی جائے گی. وہ بھی بات چیت میں، وہ پھر باڈی لینگویج میں، چیزوں میں ظاہر ہوگی اور نقصان بڑھے گا. اب یہی شوہر اگر مسکراتا ہوا آئے اور بیوی مسکرا کے ملے اور السلام علیکم وعلیکم السلام، یہ رحمتوں کا نزول ہو گیا، برکتوں کا نزول ہو گیا، تو آگے محبتیں بڑھیں گی. تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے بات کو سمجھ لیا. پھر ان دونوں سے کہا کہ دیکھو جی میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں. عمل بہت عام اور سادہ سا ہے لیکن بڑا اہم اور قیمتی ہے. اگر آپ وہ عمل کر لیں اور 6 مہینے تک اس پر پابندی سے کریں، پھر آپ میرے پاس آئیں اور پھر مجھے بتائیں کہ آگے رہنا ہے ساتھ یا کیا کرنا ہے. 6 مہینے کے لیے آپ دونوں میری بات مان لیں. جی ٹھیک ہے، 6 سال تو ہم نے تقریباً گزار لیے ہیں، تو 6 مہینے اور گزار لیتے ہیں آپ کے کہنے کے اوپر، لیکن بننا کچھ نہیں ہے. 6 مہینے بعد یہی ہونا، لیکن چلے کوئی بات نہیں، آپ بڑے ہیں. تو حضرت جی رحمۃ اللہ نے خاوند کو کہا کہ آپ نے اس سنت پر عمل کرنا ہے کہ جب آپ گھر میں جائیں تو چہرے پہ مسکراہٹ ہو اور سلام میں پہل کریں. بیوی کو کہا کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ مسکرا کے جواب دینا ہے. کتنی ہی مصروفیت کیوں نہ ہو، 1 منٹ کے لیے ویلکم کر لو، پھر اپنے کام پہ چلی جاؤ. اگر کوئی ایسا کوئی کام ہے تو دونوں سے وعدہ لیا کریں گے ہاں جی کریں گے، یہ تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اب جناب علی دونوں چلے گئے. حضرت جی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ابھی 1 ہفتہ بھی مشکل سے گزرا تھا کہ فون آ گئے کہ ہم تو ہنی مون کنڈیشن میں زندگی گزار. صرف ایک سنت مسکرانے والی
پورا کرنے سے، ایک پر عمل کرنے سے، وہ جوڑا جو طے کر چکا تھا، پڑھے لکھے سمجھدار لوگ جو طے کر چکے تھے کہ ہم زندگی ساتھ گزار ہی نہیں سکتے، اس بات پر عمل کرنے میں اللہ نے برکت دے دی۔ اب وہ کہتے ہیں ہم خوش ہیں۔ تو یہ تو بہت آسان ہے، اس میں کوئی امیر ہونا تو ضروری نہیں ہے نا، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ شیطان کے حوالے سے یہ بات حدیث کے اندر موجود ہے، جب کوئی آدمی گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، تو شیطان باہر رہ جاتا ہے، اور جب کوئی اندر گھر میں داخل ہو جائے اور گھر والوں کو سلام نہ کرے، دعائیں نہ پڑھے، آیت الکرسی وغیرہ نہ پڑھے، گھر میں داخل ہونے کی دعائیں، اللہ کا نام نہ لے، تو شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ اب اگلا جملہ بہت توجہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص رات کو گھر میں آئے اور محلے کے 70 اوباش اور خبیث لڑکوں کو گھر میں لے آئے، تو وہ گھر میں کیا کریں گے؟ خیر یا نحوست؟ کیا خوشیاں ہوں گی، لڑائیاں ہوں گی، تباہیاں ہوں گی نا، کہ نہیں ہوں گی نا؟ تو جناب اگر آپ گھر آتے ہوئے 70 خبیث اوباش لڑکوں کو لے آئیں، یہ کم نقصان کریں گے جتنا ایک اکیلا شیطان اس سے زیادہ نقصان کر سکتا ہے۔ اور جو آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر میں داخل ہو کے بسم اللہ نہیں پڑھتا، دعائیں نہیں مانگتا، یہ روز شیطان کو گھر میں داخل اپنے ساتھ کرتا ہے، شیطان کو اپنے ساتھ لاتا ہے، اس کی ذریت ساتھ آتی ہے۔ یعنی 70 سے زیادہ برے لوگوں کو اپنے ساتھ گھر لا رہا ہے، تو آگے کیسے محبتیں ہوں گی؟ تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا، تو یہ شیطان باہر۔ اب کتنے نوجوان ایسے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت گھر کے باہر بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، جیسے ہی گھر آتے ہیں بیوی کو دیکھتے ہیں تو غصہ چڑھ جاتا ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ آج کل کے نوجوان گھر کے باہر گلاب کا پھول اور گھر میں آ کے کریلا، اور وہ بھی نیند چڑھا۔ ایک کافر کا قول حضرت نے لکھا کہ جس محبت اور مسکراہٹ سے یہ خاوند باہر کی عورت کو دیکھتا ہے، اگر یہ اپنی بیوی کو وہ محبت دے دے تو گھر ٹوٹنے سے بچ جائے۔ تو بہرحال مسکراتے ہوئے آنا، اور یہ مسکرانا بھی نیکی ہے، یہ مسکرانا بھی مومن کو دیکھ کے نیکی ہے، اور بیوی کو دیکھ کے مسکرانا تو اور زیادہ بڑی نیکی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، کنز العمال کی روایت ہے، جب کوئی خاوند اپنی بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، بیوی اس کو محبت کی نظر سے دیکھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، تو آگے محبتیں ہوتی ہیں۔ تو پہلا کام گھر میں داخل ہونا مسکراتے چہرے کے ساتھ اور سلام میں پہل کرنا، اور بیوی کی ڈیوٹی بھی یہاں پوری ہے کہ مسکراتے ہوئے جواب دینا، اور اسی کے ساتھ جب گھر میں داخل ہوں تو کچھ اللہ کا ذکر جو مسنون اعمال ہیں ان کو کر لینا، مشکل نہیں ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ پڑھ لیں، اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج، دعا مانگ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، اور ساتھ سورہ اخلاص پڑھ لیں، یہ چند معمولات کر لیں تو بس کافی ہے۔ اس سے گھر میں دولت کے آنے کا بھی بڑا تعلق ہے۔ گھر میں داخل ہو کے بسم اللہ پڑھنا، درود شریف پڑھنا، سورہ اخلاص پڑھنا، آیت الکرسی پڑھنا، اس میں گھر میں رزق فراوانی بھی آتی ہے۔ جب شیطان باہر رہ گیا تو اندر برکتیں تو ہوں گی نا انشاءاللہ۔ اچھا جی، دوسری بات حضرت جی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے جی، بیوی کے اچھے کاموں کی تعریف کرنا، بیوی کے اچھے کاموں کی تعریف کرنا۔ اللہ رب العزت نے فطرت ایسی بنائی ہے انسانوں کی بھی، حتیٰ کہ جانوروں کی بھی، جب آپ ان کو اپریسیشن دیں گے، دوسرے بندے کو اپریشیٹ کریں گے، وہ خوش ہوگا، وہ اور زیادہ اچھا آؤٹ پٹ دے گا، اور زیادہ خوش ہو کے کہ جی میں نے کیا، میرے خاوند کو یہ بات پسند آئی، تو جناب اور اچھا۔ یہ نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اور نفسیات کا یہ بہترین اصول ہے۔ ایک صحابی تھے، ان کے بارے میں یہ تھا کہ نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ تہجد بھی پڑھیں۔ آپ کو معلوم ہو کہ تہجد کی ان کی پابندی مضبوط نہیں ہے، فرائض پڑھتے ہیں، سب نیک ہیں، متقی ہیں بہت، لیکن فرائض کی پابندی میں تہجد کی پابندی میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب ان کو بلایا، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ یہ تو نعم الرجل، کتنا پیارا بندہ ہے، آپ کتنے اچھے بندے ہو بھائی، اگر آپ تہجد پڑھو تو اور اچھے ہو۔ تو کسی کو اچھائی سے بلا کے اس کی تعریف کر کے پھر اس کو بتا دینا کہ یہ چیز ہو جائے تو اور اچھی لگے، اور اچھا ہو جائے، اب اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ ہاں مجھے کرنا ہے، میرے باپ کو، میرے بھائی کو، میرے شوہر کو، میری بیوی کو میری بات پسند آ گئی۔ حضرت جی رحمت لکھا ہے کہ اگر آپ بیوی کو نمازی بنانا چاہتے ہیں، بھئی آپ بہت اچھی ہیں، سارے کام اچھا کرتی ہیں، نماز کی پابندی ہو جائے تو اور اچھا لگے۔
کبھی وہ نماز پڑھتی ہوئی مصلی پہ نظر آ جائے، بیوی نماز پڑھ رہی ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ، اب آج مجھے مصلی پہ بڑی اچھی لگی۔ یہ چند بول 3 سیکنڈ بھی نہیں لگتے اس میں، 3 سیکنڈ کے یہ بول اس کو پکا نمازی بنا دیں گے۔ اس طریقے سے زندگی گزارنا آسان۔ حضرت لکھتے ہیں کہ اصول یہی ہے، اگر ہمیں بیوی کی غلطی پر، برے کام پر تنقید کرنی ہے، روک ٹوک کرنی ہے، تو اس کے اچھے کام کی تعریف بھی کریں۔ اگر کوئی آدمی گھر میں 10 مرتبہ روک ٹوک کرے، تنقید کرے اور 2 مرتبہ تعریف کرے تو کیا ہوگا؟ بیوی بھی ڈھیٹ ہو جائے گی، اس کا کام ہی یہی ہے، اثر ختم ہو جائے گا۔ جو آدمی 20 مرتبہ تعریف کرے اور 10-15 مرتبہ روک ٹوک کرے، یہ چل جائے گا کام۔ ڈیبٹ کریڈٹ دونوں چل رہے ہیں نا، یہ چلتا رہے گا۔ بھئی اگر میں نے کی، اس نے مجھے اس کو روکا ٹوکا سمجھایا، لیکن جب اچھا کیا تو میری تعریف بھی کی۔ بالخصوص جب کھانا اچھا بنائے۔ بھئی گرمی میں ہم تو بیٹھے ہوئے کمرے میں، پنکھا چل رہا ہے یا اے سی چل رہا ہے یا کولر چل رہا ہے، کوئی نہ کوئی چیز جس اپنے وسائل کے مطابق موجود ہے، اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے، اس نے ہر چیز کو چھوڑ کر گرمی میں جا کے کھانا پکا کے تیاری کرنی ہے، اس میں آدھا گھنٹہ 3 گھنٹہ کچھ ٹائم لگ رہا ہے، اور سب کچھ کو لا کے اس نے کیا، کھانا مزے کا بھی ہے، دل بھی خوش ہوا، تو اب 2 اچھے جملے، تعریف کے جملے بولنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر یہ کام جو نہیں کرتا یہ ناقدری ہے۔ اور کبھی مرچ تیز ہو گئی، نمک کم ہو گیا، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، اس کے اوپر سختی کر دی اور اچھی بات پہ تعریف نہیں کی، اچھے ذائقے پہ تعریف نہیں کی، اپنے پاؤں میں کلہاڑی ماری جا رہی ہے، اپنی ہی بیوی کو پریشان کر کے اپنا سکون بھی خراب، گھر کا سکون بھی، بچوں کی تربیت بھی خراب۔ اگر انسان عقل سے سوچے تو نقصان اپنا ہی ہے، کسی دوسرے کا نہیں ہے، اور ان ساری چیزوں میں فائدہ بھی اپنا ہے۔ ہم جتنی تعریف کر دیں گے، جتنا اپریشیٹ کر دیں گے، واللہ العظیم اس سے زیادہ ہمیں ریٹرن ملے گا۔ جتنی وہ خدمت کر دے گی، جتنا وہ خیال رکھے گی، اس سے زیادہ ریٹرن ملے گا۔ تاہم شخصیت کے وقار کے ساتھ، مرد کو اللہ نے مرد بنایا ہے تو شخصیت کے وقار کے ساتھ ان ساری چیزوں کو ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ آج کل تو سائنس نے یہ بتا دیا کہ جانوروں کو بھی اپریشیٹ کیا جائے تو وہ بھی اچھا رسپانس دیتے ہیں اور انسان بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ڈولفن آپ نے دیکھی ہوگی، ڈولفن شو میں وہ اس کو اشارہ، پہلے پوری ایک پریکٹس ہوتی ہے، اشارہ کرتے ہیں، جب وہ اس اشارے پر آ جاتی ہے، بال کو کک مار دیتی ہے، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، اس کو کچھ کھانا دیتے ہیں، کچھ اس کو مچھلیاں کھلا رہے ہوتے ہیں، کچھ گوشت کھلا رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی کھلا رہے ہوتے ہیں، وہ اپریسیشن ہے، اسے اپریشیٹ پہ خوش ہو کے دوبارہ جاتے ہیں۔ تو جانوروں کو سدھانے کے بھی طریقے یہی ہوتے ہیں، اپریشیٹ کر کے۔ تو اس کے اوپر پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں بڑی بڑی۔ حضرت جی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بیوی کو ہدیہ دینا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہدیہ دو محبتیں بڑھیں گی۔ فرمایا بیوی کو بھی وقتاً فوقتاً، میاں بیوی ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے رہے، اس کا بہت قیمتی ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہاں احساس کی قیمت ہے، وہ تعلق اور محبت کی قیمت ہے، اس چیز کا قیمتی ہونا اور بہت مہنگا ہونا ضروری نہیں۔ نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر فرمایا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث ہے کہ اگر تم کہیں شہر سے باہر جاؤ تو گھر والوں کے لیے کوئی تحفہ لے کر آؤ، اگرچہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ بکری کا کھر کس کے کام کا ہے؟ کسی کام کا نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ کچھ بھی تم لے آؤ۔ تو آپس میں محبتوں کا لین دین، ہدیوں کا لین دین جو ہے یہ محبتوں کو بڑھاتا ہے۔ پھر میں وہی بات کروں گا بار بار، جب دونوں میاں بیوی پرسکون زندگی گزارتے ہیں، خاوند اپنی جاب پر، اپنے کام پر، اپنے ملازمت پر، اپنے بزنس پر، اپنے ہر کام کو بہت زیادہ پروڈکٹیو بنا سکتا ہے، اچھی محنت کر سکتا ہے۔ بیوی پرسکون ہے تو گھر کے کام اور بچوں کے کام اور ساری ذمہ داریاں بہت خوشی سے نبھا سکتی ہیں۔ آپ اسی بیوی کو پریشان کر دیں اور پریشانی میں خود آ جائیں، سارے کام ڈسٹرب ہو جائیں، سارے کام ڈسٹرب ہو جائیں۔ الحمدللہ، اب اس بات سے میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ہمارے گھر میں ماشاءاللہ ہر اتوار کو کوئی 200-250 کا مجمع ہو جاتا ہے۔ آپ یہاں مرد بیٹھے ہیں، 100 سے زیادہ تو ابھی ہوں گے، ابھی آبی اور مغرب تک آتے رہیں گے۔ ہر اتوار کو آپ سب کے لیے دسترخوان لگتا ہے نا، ہر بدھ کو لوگ تھوڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے دسترخوان لگتا ہے۔ روزانہ 300-350 بچیاں آتی ہیں ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جو مجھ سے ملنے مہمانداری، وہ صبح سے لے کے رات تک کوئی نہ کوئی چلا رہتا ہے۔ پھر بیگم صاحبہ سے ملنے کچھ مستورات آتی رہتی ہیں،
پھر جو رشتہ داروں کا آنا، خاندان بھی تو ہمارا ہے نا، کوئی اکیلے تو نہیں دنیا میں ہے، تو وہ معاملہ، پھر اپنی صحت، بیماری، دکھ، غم، پھر اپنا موڈ، کبھی میرا کبھی ان کا، یہ سب چیزیں چل رہی ہیں۔ اگر یہ اور ساری چیزیں، اب آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائے، سوچ سمجھ کے، بھی فوراً نہیں کھڑا کرنا، آپ کے پاس ایک ہفتے کا ٹائم ہے کہ آپ کے گھر میں روزانہ سینکڑوں بندے آئیں اور سینکڑوں بندوں کا کھانا ہفتے میں 2-3 دفعہ لگتا ہو، تو کس کی بیوی تیار ہے ذرا پوچھ کے بتائیں، 1,00,000 روپے انعام دوں گا، ذرا پوچھیں جائیں۔ آج صبح بھی 11 بجے مہمان آئے ہوئے تھے، صبح اٹھ گئی، میں حیران ہوا، صبح 7 بجے دیکھا تو بستر پہ نہیں، جی وہ 9 بجے گیس چلی جاتی ہے تو گیس میں کام اچھا ہوتا ہے، بعد میں سلنڈر وغیرہ پہ اس سے حساب سے کام اچھا نہیں ہوتا۔ اب اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ماشاءاللہ ساری چیزیں بہاریں چل رہی ہیں، تو اس میں 90% کردار تو گھر میں ان ساری چیزوں کا ہونے کا بیوی کا ہے۔ میں تو زبان سے ہی کہہ دیتا ہوں کہ فلانا بندہ آ رہا ہے، وہ 3 لوگ آ رہے ہیں، وہ 8 لوگ آ رہے ہیں، وہ فلاں لوگ آ رہے ہیں، کھانا تیار کرو۔ تو آپ ذرا مجھے بتائیں نا کہ کوئی ہے جو اس طرح سے اپنے گھر میں کرے، سوچ سمجھ کے بتائیں یہ کیسے ہے۔ واللہ العظیم اللہ کا فضل ہے، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں ہیں، اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر جو قرآن و حدیث کی ہیں ان پر عمل ہے کہ محبت ان کو دی اور محبت ملی اور سارے کام ہو رہے۔ اب ایک مرتبہ وہ بڑی خوش، کسی نے میری ویڈیو دیکھی اور مطلب کو خاتون آئی، میں جب گیا نا نیچے بیگم صاحبہ تو بڑی خوش کہ جی وہ آج ایک خاتون آئی تھی، تو انہوں نے مجھے، میری تو ویڈیو ریکارڈنگ کئی دفعہ دیکھی بھی ہوگی، تو سفید داڑھی تھی، تو مجھے دیکھتے کہنے لگی آپ حضرت کی بیٹی ہیں، ان کی بیگم کہاں ہے؟ تو ذرا خوش تھی۔ میں نے کہا جناب اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہی میرا کمال ہے کہ آپ کو محبت دی ہوئی ہے، مان دیے ہوئے، سکون دیا ہوئے، تو آپ یہ اس پوزیشن پر ہیں، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ میں نے بھی پھر شوہر بن کے اپنی پوری وہ نافذ کرنی تھی نا اتھارٹی۔ اصل میں دونوں ہاتھوں سے کام بنتا ہے، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، گھر دونوں چیزوں سے مل کے آباد ہوتا ہے، ایک آدمی سے نہیں۔ میں کہوں صرف میرا کمال ہے، یہ جھوٹ ہے۔ کسی موقع پہ ذرا بات کرنا وہ اور، اب وہ سب شوق سے کرتی ہیں، یہ کام زبردستی آپ کسی سے نہیں لے سکتے، زبردستی تو اتنا کام ملازموں سے بھی نہیں لے سکتے۔ اللہ نے دل میں وہ ڈال دی کہ دین کا کام کرنا ہے، خدمت کرنی ہے، قدر کرنی ہے، تو سارے کام ہو رہے ہیں۔ اگر یہ آپس میں محبتیں نہ ہوں، دعا کریں اللہ باقی رکھے، نظر بد سے محفوظ فرمائے، یہ محبتیں نہ ہوں تو اس طریقے سے یہ سارے کام گھر میں نہیں چل سکتے۔ اب وہ شب تزکیہ بھی شروع ہو گئی، اس میں ماشاءاللہ اوپر اور نیچے مرد ہوتے ہیں، اوپر عورتیں ہوتی ہیں، ہال میں ساری رات رہتے ہیں، تو یہ سب نظام، برتنوں کا دھلنا، سیٹنگ، سارے معاملات سب کچھ دیکھنے ہوتے ہیں نا، اللہ کے فضل سے ہوتا ہے اور محبت کے لین دین سے ہوتا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے سے ہوتا ہے، قربانیوں سے ہوتا ہے، قربانیوں کے بغیر یہ سب کام نہیں ہوتے۔ پتہ نہیں ہے میں نے اپنی باتیں کیوں کر لی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، ریکارڈ بھی ہو گئی ہیں، لیکن بہرحال ایک حقیقت ہے، اور اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ فرمائے اور عافیت کے ساتھ جب تک زندگی ہے وہ سلسلہ چلتا رہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے تیسرا اصول شوہر کے لیے جو سنہری اصول لکھے ہیں 10، ان میں سے تیسرا، بیوی کے کاموں میں دلچسپی لینا، ذاتی طور پر دلچسپی لینا۔ فرماتے ہیں یہ سنہری اصول ہے کہ گھر کے کئی کام کاج ایسے ہوتے ہیں جس میں بعض مرتبہ مرد حضرات توجہ نہیں دیتے، اگر وہ مرد تھوڑی سی توجہ دے دیں تو جتنی یہ توجہ دیں گے اس سے زیادہ پائیں گے۔ واللہ العظیم جتنا ہم خیال کریں گے اس سے زیادہ ہمیں پے بیک آئے گا۔ میں نے آپ کو بھی جو بتایا نا، یہ بہت بڑا پے بیک میں لے رہا ہوں، اس کے بدلے جتنا میں خیال کر رہا ہوں وہ تھوڑا ہے۔ سیدھی سیدھی میں نے 2 والی کہانی سنائی ہے۔ بیوی کے کاموں میں دلچسپی کے لینے کے 2-3 اینگل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، جو جنرل گھر کے کام ہیں، نبی علیہ السلام کبھی آٹا گوندنے میں، کبھی اور کسی چیز میں، گھر کے کاموں میں باقاعدہ ایک سپورٹو کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کوئی کیا کرتے تھے گھر والوں کی خوشی کے لیے۔ اور ایک اور اس سے ہٹ کے چیز ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں جو بیوی کی خاص ضرورت کی ہیں۔ اب بیوی کو چاہیے، شوہر کو کہہ سکتی ہے، کسی اور کو، ہر آدمی کو کہہ بھی نہیں سکتی، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ ہر ایک کو نہیں کہہ سکتی، بیٹے کو بھی نہیں کہہ سکتے۔ اب اگر شوہر اس ضرورت کا خیال کر کے وہ وقت سے لانی تو ہے، خرچ تو ہونا ہے، ہونا تو ہے، وہ کام ضرورت تو ہے، از خود خیال کر کے اس ذمہ داری کو پورا کر لے تو محبتیں آگے بڑھ جائیں۔ از خود خیال نہیں کیا، بیوی نے کہا لے اچھا لے آؤں گا، رات کو وہ بھول گئے، اگلے دن ہاں جی آگے جی وہ نہیں جی وہ بھول گیا، اچھا
کئی دن گزر گئے. اب چوتھے پانچویں دن وہ اس چیز کی ضرورت میں تھی، اس کے ذہن میں تھا کہ میرا کام آ جائے گا، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے اس کی ذاتی، وہ نہیں ہو رہی. ادھر اریٹیشن بڑھ رہی ہے، پریشانی بڑھ رہی ہے. پانچویں چھٹے دن اس نے کوئی بات کہہ دی نا اریٹیٹ ہو کے، اب جناب ہمیں غصہ آ جائے گا، اتنی بات کے اوپر تم نے غصہ کا تماشا لگا دیا. بھائی وہ کئی دن سے ایک چیز چل رہی تھی، اب وہ کام ہونا ہی ہے. اب وہ جو گالیاں سن کے یا لڑ کے یا غصہ ہو کے ناراض ہو کے لانا ہے کرنا ہے، بھائی پہلے بندہ خود خیال کر لے تو بہت سارے مسئلے پیدا ہی نہیں ہوتے. تھوڑی سی توجہ دینی ہے، کوئی توپ تو نہیں چلانی. حضرت جی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک میاں تھا، خاوند تھا، اس نے گھر بنانا تھا. اب آرکیٹیکٹ سے اس نے نقشہ بنوایا، ساری چیزیں ہو گئیں. اس نے اپنی بیوی کو کہا سارا گھر میں اپنی مرضی سے بناؤں گا، ایک چیز میں تیری مرضی سے بناؤں گا. بھائی کون سی چیز؟ کہ کچن میں آپ کی مرضی سے بناؤں گا، اور کچن کی ایک ایک چیز میں ایسی رکھوں گا جس میں آپ کو سہولت ہو. انتہائی سیاستدان، انتہائی نفسیاتی طور پر عقل مند اور انتہائی بہترین کاروباری و تاجر شوہر تھا. اس نے کہا بیوی نے زیادہ وقت تو یہاں گزارنا ہے، یہاں اس کی ایک دفعہ اچھی ضرورت پوری کر دو، زندگی بھر مزے سے کھاؤ. وہ ایک لطیفہ تھا، وہ باہر اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، باہر سے کوئی آواز آئی 1000 روپے لگائیے، 1000 روپے میں ساری زندگی بیٹھ کے کھائیے، 1000 روپے میں ساری زندگی بیٹھ کے کھائیے. اندر بندہ کہ ایسے کون سی چیز آ گئی 1000 میں ساری زندگی بیٹھ کے کھائیے. باہر گیا تو وہ کرسی بیچ رہا تھا، 1000 روپے کی پلاسٹک کی کرسی ہے، دیجیے اور اس پہ بیٹھ کے کھائیے. اس نے ایک مرتبہ بیوی کی خواہش کے مطابق کچن کو ڈیزائن کر دیا اس سے پوچھ کے. اب زندگی بھر بیوی جب گھر میں جائے گی، کچن میں جائے گی، یہ میرے شوہر نے میرے لیے بنا دیا. ارے بھائی جو شوہر انویسٹ کرتا ہے وہ تھوڑا ہے، جو اس کا پے بیک لیتا ہے، واللہ العظیم قسم کا الفاظ ہے، میں عام طور سے قسم نہیں کھاتا ہوں، وہ پے بیک بہت زیادہ لیتا ہے، بہت زیادہ لیتا ہے. اب یہ چیزیں ہوتی ہیں نفسیات کے اوپر اثر رکھتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کی فکر میں، قرآن میں ذکر ہے. بھائی وقت کے نبی ہیں، لیکن بیوی کو ضرورت ہے تو آگ لینے جا رہے ہیں نا. قرآن مجید صرف اور صرف اہم واقعے کو ذکر کرتا ہے، غیر اہم باتوں کو تو تاریخ نہیں ذکر کرتی. قرآن مجید میں کہاں ہونا تھا؟ یعنی کوئی بہت اہم بات ہے نا یہ کہ وقت کے نبی بیوی کا خیال کرنے کے لیے، ضرورت کے پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی گھر والوں کا خیال رکھتے، کبھی آٹا گوندھ دیا کرتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب آپ لوگ جا کے گھر میں آٹا گوندیں اور روٹیاں پکائیں، نہیں، یہ میرا پیغام بالکل نہیں ہے. لیکن اگر وہ کام کر رہی ہے تو 2 لفظوں سے اچھی تعریف کر دینا، اپریسیشن کر دینا، اس کی کچھ ضرورتوں میں حصہ لے لینا، تو اس کی ضروریات کو پورا کر دینا. کم سے کم بیوی کو یہ محسوس نہ ہو کہ اس کو میری ذات میں یا میرے گھر میں دلچسپی کوئی نہیں، یہ اس کو نہیں احساس ہونے دینا چاہیے. اچھا، جب یہ سب کچھ ہو نا تو اگلا جملہ سیدھا جو ہے نا وہ ایٹم بم آ رہا ہے. جب خاوند محبت اور بیوی کے ساتھ اچھے تعلق سے رہتا ہے تو گھر کے اندر وہ دین کا ماحول بنانا چاہے تو بیوی خود آگے بڑھ کے بناتی ہے. کہاں تک پہنچتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشگوار زواجی زندگی گزاری اور فرمایا کہ میں مثال ہوں تم سب کے لیے اور میں تم سب سے زیادہ اس معاملے میں بہتر ہوں. انہوں نے فرمایا میری عائشہ تو آدھا دین ہے، میری عائشہ تو آدھا دین ہے. آج ہم سر پٹک کے رہ جاتے ہیں، بیوی بچے دین پر آ جائے نہیں آتے، کہ انہوں نے ہمیں دیکھا ہوتا ہے کہ خوش قسم کے صوفی ہیں، ملا ہیں، نہ بات کرنے کی تمیز نہ ڈھنگ، بیوی بچے دور ہوتے ہیں کہ اچھا یہ دینداری ہے، دفع کرو اس دینداری، ہمیں نہیں ہونا دیندار. یہ دیندار لوگ اپنے گھر میں کہہ سکتے ہیں کہ میری بیوی آدھا دین ہے، میرے دین کے کاموں میں بھرپور مددگار ہے. ذرا 10,000 دینداروں کا سروے کیجئے، کسی کے اندر اتنی جرت ہے کہ یہ کہہ سکے میری بیوی میرے دین کے کاموں میں میری بھرپور طریقے سے معاون اور مددگار ہے؟ تو چند ہی ہوں گے، کیونکہ یہ چیزیں محبت سے ملنی ہیں، اخلاق سے ملنی ہے، قربانیوں سے ملنی ہے، یہ پیسوں سے نہیں ملتی. اللہ کرے زیادہ ہوں. اب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور واقعہ سنیں. گھر کے کاموں میں دلچسپی لینا اور کسی کو، اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے گھر گئے. نبی علیہ السلام کی چوتھی صاحبزادی ان کے گھر گئے. وہ تندور میں روٹیاں بنا رہی تھیں، روٹیاں پکا رہے تھے. نبی علیہ السلام نے کہا ذرا ایک مجھے بھی دے دو. آپ نے جناب اس کو لیا اور اپنی بیٹی کو دیا، انہوں نے لگا دیا، تندور توا جو بھی تھا لگا دیا. بیٹی کے ساتھ ان کے کاموں میں سپورٹ ہو گئی نا، معاونت ہو گئی، شمولیت ہو گئی. یہ نفسیاتی طور پر دوسروں کو غریب کر رہا. اب وہاں کیا ہوا؟
بی بی فاطمہ نے کہا ساری روٹیاں تیار ہو گئی سوائے ایک کے. فرمایا کہ یہ اس کو میرے ہاتھ لگے ہوئے اس کو آگ نہیں جلا سکتے. فاطمہ اس کو میرے ہاتھ لگ گئے, آگ نہیں ہے اس کو جلا سکتے. اب یہ گھر کے مرد نے گھر والوں کے ساتھ ایک تعاون کیا, ایک اپنائیت دی, ان کے کاموں میں شریک ہو کے اس لیول پر آ کے, ارے میں تو آخری نبی ہوں اور میرے تو اللہ کے بعد کوئی اور ہے ہی نہیں, سب سے بڑا میں ہوں, میں کیسے روٹی بنا دوں. ایسی تو نبی علیہ السلام نے کوئی بات نہیں کی. بچوں کے ساتھ ان کے لیول پہ, گھر والوں کے ساتھ ان کے لیول پہ آ کے آپ نے کام کر دیا. اب بی بی فاطمہ کی محبت دیکھیے, اس کا پے بیک دیکھیے, ریٹرن دیکھیے. ایک دن بی بی فاطمہ مختلف وقت میں آ گئی جو آپ کا آنے کا وقت نہیں تھا. نبی علیہ السلام نے پوچھا بھی خیریت, تو دوپٹے میں کوئی چیز تھی؟ کہا کہ آج گھر میں کئی دن کے بعد روٹی بنی تھی, تو ایک بچوں کی ہو گئی, ایک علی کی ہو گئی, ایک میری ہو گئی, ایک تھی تو میرے دل میں آیا کہ میں پوری کھا لوں, تو پھر خیال آیا کہ پتہ نہیں آپ کو کچھ ملا ہوگا کہ نہیں ہوگا, تو پھر میں نے آدھی کھا لی, آدھی آپ کے لیے ہدیہ اور تحفہ لے کر آئی. نبی علیہ السلام نے اس روٹی کو لیا, نوالا توڑا, منہ میں رکھا, فرمایا 3 دن کے بعد میری پیٹ میں پچ گیا. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, آج تمہارے باپ کے منہ میں 3 دن بعد نوالا گیا. تو جب ہم اپنی ماں بہن کو, بیٹی کو دیتے نا, اسے بہت زیادہ لے رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ لے رہے ہوتے ہیں. ہم اس کی کیلکولیشن نہیں کر سکتے. یہ دیکھنے میں چھوٹی سی بات ہے, لیکن اس کی وجہ بہت بڑی نفسیات انوالو ہیں, بہت بڑی نفسیات انوالو ہیں. اور نفسیاتی طور پر جب آپ نے اگلے کو مطمئن کر دیا تو کتنے کام آگے, ذہنی طور پر مطمئن کر دیا تو کتنے کام آگے. چوتھی بات حضرت جی رحمہ اللہ لکھی ہے کہ کبھی کبھار بیوی کو ہدیہ اور تحفہ دے دیا کریں. یہ میں نے بیچ میں کچھ بیان کر دی, لیکن یہ چوتھا پوائنٹ حضرت نے مستقل الگ سے لکھا ہے. لکھتے ہیں کہ جب منگنی ہو جاتی ہے تو بڑی کوشش ہوتی ہے کچھ نہ کچھ بھیجتے رہیں, اور نکاح کے بعد پھر فارغ ہو جاتے ہیں. تو بھی منگنی کے بعد روک لیں, نکاح کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا کریں. فرمایا تم آپس میں ہدیہ دیا کرو, اس سے محبت بڑھے گی. اللہ اکبر کبیرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے, کہ جو اپنی بیوی بچوں پر, بیوی پر خرچ انسان کرتا ہے, صدقے کا ثواب ملتا ہے. اپنی بیوی پر خرچ کرنا تو اس کی ذمہ داری بھی ہے. لینفق ذو سعۃ من سعتہ, شریعت نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے. اب اپنی بیوی پر خرچ کرنا یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے, ثواب ہے. کسی اور پہ باہر خرچ کرنا اس کا ثواب کم ہے, بیوی پر خرچ کرنے کا ثواب زیادہ ہے. 1 دینار مدرسے میں دیا, ایک مسجد میں دیا, ایک باہر کسی غریب کو دیا, ایک سیلاب والوں کو دیا, ایک فلاں والوں کو دیا, اور ایک بیوی کو دیا. بیوی والے کا ثواب سب سے زیادہ ہے, اور اس کا ریٹرن بھی سب سے زیادہ ملنا ہے. جو باہر والے کو دے دیا اس کا ریٹرن تو ہمیں گھر میں تو نہیں ملے گا نا, اس کا گھر میں بھی ریٹرن ملنا ہے. تو بھائی ہدیہ بیوی کو دیا تو محبت بھی بڑھی اور ثواب بھی ملا. تو آم کے آم گٹھلیوں کے دام, یعنی اللہ بھی راضی اور بیوی بھی خوش. تو ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو گئیں. اس سے گھروں میں محبتیں آئیں گی. اچھا, جب گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ حضرت جی رحمہ اللہ نے بہت خوبصورت مثال دی ہے. فرمایا کہ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا علم عطا فرما دیا. آپ گھر سے باہر نکلے کہ صحابہ کو اطلاع کروں, تو 2 لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے. ان کے جھگڑا کرنے کی وجہ سے اتنی بڑی خیر کی تاریخ کا تعین کا علم وہ بھلا دیا گیا, وہ اس سے امت محروم ہو گئی کہ آپس کے جھگڑے کی وجہ سے نبی علیہ السلام وہ بھول گئے. وہ 2 شخص کے جھگڑوں نے امت کو لیلۃ القدر کی پہچان سے محروم کر دیا قیامت تک کے لیے. ایک دفعہ 2 آدمی لڑے, امت اتنی خیر سے محروم ہو گئی. جس گھر میں میاں بیوی روز لڑتے ہوں وہاں برکتیں کدھر سے آئیں؟ جس گھر میں میاں بیوی روز لڑتے ہوں وہاں برکتیں کیسے آئیں گی؟ وہاں کیا کچھ نہیں ہوگا. 5ویں بات حضرت جی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ بیوی سے محبت کا, الفت کا اظہار کریں. دل میں نہیں رکھنی خالی, اس کا اظہار بھی ضروری ہے. عمر چاہے 70 سال ہو جائے خاوند کی, اور بیوی کی چاہے 60 62 سال 65 سال ہو جائے, اس وقت بھی یہ زندگی پر اظہار کرنا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, شروع کے چند مہینوں میں, چند سالوں میں تو چلتا ہے, اس کے بعد پھر یوز ٹو ہو جاتے ہیں اور یہ چیزیں دماغ اور دل سے نکل جاتی ہیں, زندگی سے آؤٹ ہو جاتی ہیں. نہیں, اگر خاوند 70 سال کا ہو اور بیوی بھی 70 سال کی ہو, تب بھی خاوند کو چاہیے
کہ محبت کا اظہار کرے، لقمہ بنا کے اس کے منہ میں ڈالے، یہ ایک اہم چیز ہے۔ تو بیوی سے محبت کا اظہار، میٹھے بول بول دینا، اچھے انداز سے بات کرنا۔ حضرت جی لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا جو درمیانی لفظ ہے نا، وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ الفت سے ہے، محبت سے ہے، لطف سے ہے۔ تو قرآن مجید کا مرکزی جو لفظ ہے وہ یہ ہے۔ تو گھروں میں اس کو قائم رکھنا اور محبتوں کو قائم رکھنا۔ بعض جب گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ خاوند جو ہے نا وہ ایک ڈکٹیٹر کی مانند ہوتا ہے، ایک ظالم حکمران کی مانند ہوتا ہے، تو نہیں، محبت کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام محبت سے رہے۔ نبی علیہ السلام ازواج مطہرات سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، اس کا واقعہ، ایک اس واقعے سے اس کا اندازہ تھوڑا سا لگ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، سامنے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیالے میں پانی پی رہی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حمیرہ پانی میرے لیے بچا دینا۔ نبی علیہ السلام نبی ہیں، وہ امتی ہیں، نبی علیہ السلام خاوند ہیں، وہ اہلیہ ہیں۔ نبی علیہ السلام عمر میں بڑے ہیں، وہ عمر میں چھوٹی ہیں، اور مقام مرتبہ بڑے ہیں، وہ مقام مرتبہ میں چھوٹی ہیں۔ دیر از نو کمپیریزن۔ لیکن درمیان میں جو میاں بیوی کا تعلق ہے نا، اس تعلق نے جو مان اور محبت اور ایک خصوصی اپنائیت دے دی، یہ کچھ اور ہی چیز ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو تو ضرورت نہیں تھی کہ انہی کا بچا ہوا پانی پیتے، اللہ سے مانگتے، جنت سے پانی آ سکتا تھا۔ صحابہ کو کہتے ہیں مدینہ کے کسی کوڑے کا پانی وہ لا کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے، تھوڑا سا پانی، ایک پیالے میں کتنا پانی ہوگا؟ صحابہ کو کہتے وہ جتنا چاہتے آ جاتا۔ حمیرہ پانی بچا دینا، کیا چیز ہے یہ ہے محبت، اظہار مانتی ہے، اظہار محبت ہے۔ نبی علیہ السلام کو پانی کی کمی نہیں ہے، یہ اظہار محبت ہے۔ حمیرہ پانی بچا دینا۔ اچھا، نام کیا پکارا؟ نام ان کا ہے عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پکارا حمیرہ۔ حمیرہ کیوں پکارا؟ محدثین نے لکھا کہ بیوی کا ایسا نام رکھنا جو بیوی کو بھی پسند ہو، یہ سنت ہے، یہ ٹوکن آف لو ہے۔ اگر ہم حمیرہ کو آج کے سمجھنا چاہیں تو حمیرہ احمر سے ہے، ریڈ، پنک، تو آج ایسے کہتے ہیں پنکی، سویٹی، پنکی اس کا بنے گا بیسیکلی۔ تو بیوی کا ایسا نام رکھنا اور اس سے اس کو پکارنا جس سے اس کے اندر محبت کے جذبات بڑھے، محبت پیدا ہو، یہ سنت ہے۔ ایک مرتبہ میرے موبائل پہ نا، میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے ایک اور ساتھی بھی بیٹھے ہوئے تھے، بیگم صاحبہ کا فون آ گیا، اس میں لکھا تھا ہوم منسٹری، آج بھی وہی لکھا ہوا ہے۔ کیا آپ نے کیا لکھا ہوا؟ ہوم منسٹری۔ میں نے کہا ہاں۔ کہتے جی میں نے تو اپنی بیوی کے نام کو سیو کیا ہوا ہے ٹینشن، جب کال آئی ٹینشن کی کال آ رہی ہے۔ میں نے کہا اپنا اپنا گمان ہے، جیسا گمان کرو گے ویسا اللہ کی طرف سے ہو جائے گا۔ تم نے سوچ لیا کہ ٹینشن ہے تو پھر ٹینشن ہی ہونی ہے، پھر اور کیا ہونا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے تو حمیرہ نام رکھا تھا، ان کو پسند، دونوں کو پسند تھا۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام نے ابھی بی بی عائشہ کے ہاتھ میں پیالہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا حمیرہ پانی بچا دینا۔ نبی علیہ السلام اندر تشریف لائے، امی عائشہ نے کچھ پی لیا، کچھ بچا دیا، اور یہ پیالہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آقا نے اس پیالے کو ہاتھ میں لیا، پھر پوچھا حمیرہ تم نے کہاں سے لب لگا کے پانی پیا تھا؟ حمیرہ تم نے کہاں سے لب لگا کے پانی پیا تھا؟ انہوں نے اشارہ کر دیا، نبی علیہ السلام نے پیالے کو گھمایا، پھر وہیں سے اپنے مبارک لب لگا کے پانی پیا جہاں سے امی عائشہ نے پیا تھا رضی اللہ عنہ۔ جب خاوند بیوی کو ایسی محبت دے، گھر کیسے آباد نہ کرے؟ تو نبی علیہ السلام نے تو ہمیں یہ سکھایا ہے۔ حضرت جی لکھتے ہیں کہ ان چیزوں کو مرد اپنی کمزوری نہ سمجھے بلکہ اپنی عظمت سمجھے، یہ نبی علیہ السلام کی سنتیں ہیں۔ ایک جگہ میرا بیان تھا تو میں نے وہاں بیان کیا کہ بھئی گھر والوں کو سلام میں پہل کرے، خان صاحب کھڑے ہو گئے، ہم کیوں اس کو پہل کریں؟ تو مردانگی کے خلاف ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھائی بڑی عاجزی کے ساتھ بات یہ ہے کہ یہ دیوانگی نہیں ہے، یہی مردانگی ہے جو نبی علیہ السلام نے کیا۔ سنت پر عمل کرنا یہ مردانگی ہے، سنت کے خلاف چلنا تو دیوانگی ہو سکتی ہے، مردانگی نہیں ہو سکتی۔ جو نبی نے کیا وہ کرنے پہ جو عظمت اور فوائد ہیں وہ کسی اور چیز میں آ نہیں سکتے۔ ہاں، بیوی کو اعتدال میں رکھنا، سر پر نہ چڑھنے دینا، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، وہ آگے وہ بھی باتیں آئیں گی، لیکن محبت کو غالب رکھتے ہوئے حکمت کے ساتھ چیزوں کو ٹیکل کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ اور نرمی اور محبت سے اور تھوڑا سا نیچے آ کے کاموں کو پورا کرنا آسان ہے۔ ڈکٹیٹر بن کے
خوشگوار زندگی گزاری نہیں جا سکتی، بالکل نہیں گزاری جا سکتی۔ اور جو خواتین دیندار ہوتی ہیں، خاوند محبت دے رہا ہوتا ہے تو خاوند سمجھاتا ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تعالیٰ نے خاوند کو بڑا بنایا ہے، تو اپنی شخصیت کے وقار کے ساتھ اپنی بڑائی کو باقی بھی رکھنا ہوتا ہے، اور وہ بن جاتی ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے۔ چھٹی بات حضرت جی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اپنی بیوی سے دل لگی اور دل جوئی کی باتیں کرنا۔ ہمیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے سلسلے میں واقعات ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ہمیں عائشہ سے فرمایا، حمیرہ تو مجھے مکھن اور کھجور کو ملا کر کھانے سے زیادہ مرغوب ہے۔ آپ کبھی اس کا تجربہ کریں، میں نے کیا، کھجور لیں اور مدینہ کی ہو تو بہت اچھی بات، اور اس کے اندر رکھیں مکھن، پھر کھا کے دیکھیں، کھجور کا ٹیسٹ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ہاں ذرا موٹا ہو گئے اب ذرا اچھی، ورنہ میں نے تو اس میں ایک وقت میں ایک پاؤ کھجوریں مکھن کے ساتھ کھائی ہوئی ہیں، لیکن وہ زمانہ اب چلا گیا، لیکن ٹیسٹ کے لیے بڑا مزہ آتا ہے۔ کھجور میں مکھن ڈالیں تو لذت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اچھا تو کیا فرمایا، حمیرہ تو مجھے مکھن اور کھجور ملا کر کھانے سے بھی زیادہ مرغوب ہے۔ جیسے ہی نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو امی عائشہ نے مسکرا کے کہا، اللہ کے پیارے نبی، آپ مجھے مکھن اور شہد ملا کر کھانے سے بھی زیادہ مرغوب ہے۔ تو مکھن اور شہد، اس کا ذائقہ یہ ایک اپنی لذت رکھتا ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے ایک خاوند نے ایک بات کہی، بیوی نے ایک بات کہی، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، حمیرہ تیرا جواب میرے جواب سے زیادہ اچھا ہے۔ کیا نعوذ باللہ نبی علیہ السلام یہاں کو لیٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں؟ گھر میں کی باتیں ہیں، گھر کی باتیں گھر میں، اس میں تو کوئی جیت اور ہار جیت کا سلسلہ نہیں ہوتا، یہاں تو ہار بھی جیت ہے، جیت بھی جیت ہے۔ پر نبی علیہ السلام کی بات نہ فرماتے، بھائی تم مجھے مکھن اور کھجور ملا کر کھانے سے زیادہ مرغوب ہو، وہ کہتی ہیں مجھے مکھن اور شہد ملا کے کھانے سے زیادہ مرغوب ہے، تو بات پوری ہو جاتی۔ آگے نبی علیہ السلام جو مزید بات کر رہے ہیں تو اس میں کوئی تو میسج ہمارے لیے ہے نا، تمہارا جواب مجھ سے، میرے جواب سے۔ نبی علیہ السلام اپنی زوجہ سے، گھر والوں سے دل لگی کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہمیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلے، رات کا وقت تھا اور بالکل تنہائی تھی، کھلی جگہ تھی، تو فرمایا عائشہ دوڑ لگائیں؟ جی لگاتے ہیں۔ اب جناب دونوں نے دوڑ لگائی، کیا ہوا؟ پہلی دفعہ میں کیا ہوا تھا، کون جیتا؟ امی عائشہ جیت گئیں، نبی علیہ السلام نے آگے بڑھنے دیا، وہ بڑی خوش ہوئی، میں جیت گئی، اور بہت خوش ہوئی۔ وقت گزرتا رہا، آگے پھر کوئی اور موقع آیا، پھر کوئی رات کا وقت تھا، پھر نبی علیہ السلام کو ایسے ہی رات کو تنہائی ملی، فرمایا عائشہ دوڑ لگائیں؟ امی عائشہ تو پہلی ریس ون کی ہوئی تھی، جی بالکل لگائیں۔ اب جب دوڑ لگائی تو نبی علیہ السلام آگے نکل گئے، فرمایا تل کا بتل کا بدلہ ہو گیا اس کا۔ یہ ہار جیت نہیں ہوتی، امی عائشہ ہار کے بھی خوش ہو گئے، یہ کوئی ہار جیت نہیں ہے، ایک دوسرے کو بڑھاوا دینا، مان دینا، اس میں سوائے جیت کے اور کچھ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے امہات المومنین میں سے کسی ایک کو یا کئی کو بٹھا کے 9 عورتوں کے واقعات سنائے جو قدیم کسی زمانے میں گزری تھی، کہ اس کا معاملہ شوہر کے ساتھ ایسا تھا، اس کا ایسا تھا، 9 عورتوں کے واقعات تفصیل سے سنائے۔ پھر ان میں سے ایک ایسی تھی جس کا میاں بیوی آپس میں بہت اچھے تھے، فرمایا کہ میں ان اچھوں سے اچھا تمہارے ساتھ ہوں، تو جو سب سے اچھا خاوند تھا نا، میں اس سے بھی اچھا ہوں۔ بھائی کہاں وقت کے نبی ہیں، واقعات سنا رہے ہیں کہ یہ اس میاں بیوی کا یہ تھا، اس میاں بیوی کا وہ تھا، یہ آپس کی چیزیں تھیں۔ بھائی میاں بیوی میں دل لگے کی باتیں، یہ کوئی اور احکامات اور شریعت کی تفصیلات تو نہیں بتائی جا رہی نا، تو میاں بیوی میں دل لگی کی باتیں ہونا یہ ہر عمر میں ہر وقت ضروری ہے۔ آج کچھ صوفی، اور یہ حضرت نے لکھا ہے، میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ بعد میں کوئی لڑائیاں ہو جائیں گھروں میں جا کے کہ جی آپ نے حضرت کو میری ہر بات بتا دی، آج تو حضرت نے میرا جنازہ نکال دیا۔ میں نے سنا دی تھی شروع میں نا، اس لیے میں پڑھ کے انگلی بھی رکھ رہا ہوں۔ آج کچھ صوفی لوگ اور دیندار وضع قطع رکھنے والے سمجھتے ہیں کہ گھر میں پیار محبت کی بات ایسے کر لینا یہ شاید ہمارے رجوع اللہ میں نقصان پہنچا دے، ہمیں خود اللہ سے دور کر دے گا۔ نبی علیہ السلام سے زیادہ رجوع اللہ والا اس کائنات میں کوئی نہیں۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس وقت نبی علیہ السلام حسن یا حسین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو چمٹائے ہوئے تھے، خوب چوم رہے تھے، بوسہ دے رہے تھے، اور خوب اپنائیت کا اظہار تھا، خوب مزے کے ساتھ نا۔ کہا اللہ کے نبی آپ بچوں سے اتنی محبت کرتے؟ اتنی محبت؟ میرے تو اتنے بچے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل پہ سے رحمت کو ہٹایا ہوا ہے تو میں کیا کروں؟ تو گھر والوں سے بچوں سے محبت اور مان دینا یہ انتہائی ضروری ہے۔ ساتویں بات، تحمل مزاجی کو اختیار کرنا دونوں ہی کے لیے ضروری ہے، لیکن اس میں اصل کردار خاوند کا ہے۔ تحمل مزاجی، یاد رکھیے کہ تحمل مزاجی کے بغیر کبھی بھی کوئی شخص پرسکون زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ جس کے اندر یہ تحمل مزاجی والی کوالٹی نہیں ہے، یہ ہر وقت انڈر ڈپریشن رہے گا، ہر وقت پریشان رہے گا اور پریشان کرے گا۔ کوئی غلطی ہو گئی، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی معاملہ ہو گیا، بیوی کو سمجھانا ہے، اب فوری طور پر ریجیکٹ نہیں کرنا اور غصہ نہیں کرنا، اچھے طریقے سے تنہائی میں سائٹ پہ جا کے ہو سکے تو پہلے اس کی کچھ اچھائی بیان کریں، اس کے بعد کہیں کہ بھئی دیکھیں یہ فلاں فلاں چیزیں آپ کی بہت اچھی ہیں لیکن یہ والا معاملہ جو ہے نا اس کو ایسے کریں۔ تو تنہائی میں نصیحت کرنے سے معاملہ اچھے انداز سے حل ہو جائے گا۔ برے انداز میں لوگوں کے سامنے، بعض لوگ تو سسرال والوں کے سامنے اپنی بیوی کو ضرور دبا کے رکھتے ہیں کہ پتہ لگے میں مرد ہوں، اپنی زندگی تباہ کر کے رکھی ہوتی ہے۔ تو حکمت اور تحمل مزاجی کے ساتھ، انسان ہے کسی وقت مزاج آف ہوتا ہے، موڈ آف ہوتا ہے، کسی وقت طبیعت میں کوئی اوپر نیچے معاملہ ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کے ساتھ انسان گزر رہا ہوتا ہے، کوئی اپ اینڈ ڈاؤن بہت سارے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر وقت کسی بھی انسان کی ہر وقت ایک پوزیشن نہیں ہوتی، اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں، تو اس کا انسان کو کلیئرنس اور ٹالرنس کا اصول رکھنا پڑتا ہے۔ جب یہ بیرنگ شافٹ وغیرہ بنتے ہیں نا، مشینیں بنتی ہیں، روبوٹ بنتے ہیں، تو جب یہ چیزیں فٹ کی جاتی ہیں تو ان کے اندر کلیئرنس اور ٹالرنس رکھی جاتی ہے۔ اگر کلیئرنس اور ٹالرنس زیرو ہو تو کوئی بھی مشین نہیں چلتی، وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ تو انسان بھی تو ایک مشین ہے نا، تو یہاں بھی زندگی میں کلیئرنس اور ٹالرنس کی ضرورت رہتی ہے ہر وقت، گنجائش اور لچک، اس کے بغیر کام نہیں چلتا، کسی کا نہیں چلتا۔ گھر میں کوئی ناپسندیدہ بات ہو گئی، بیوی کو کہا کپڑے تیار کو نہیں ہوئے، کھانا بناؤ نہیں ہوا، کوئی اور معاملہ ہو گیا، اب دل کو بڑا رکھتے ہوئے کام کر لینا اور معاملے کو ہینڈل کرنا، یہ اب حکمت کے ساتھ اور تحمل مزاجی کے ساتھ ہوتا ہے، یہ لٹ مار دینے سے نہیں ہوتا۔ حضرت جی لکھتے ہیں ٹو رن اے بگ شو ون شوڈ ہیو اے بگ ہارٹ، ٹو رن اے بگ شو ون شوڈ ہیو اے بگ ہارٹ۔ بڑا کام کرنے کے لیے دلوں کو بڑا کرنا پڑتا ہے، خوبصورت زندگی گزارنے کے لیے دلوں کو بڑا کرنا پڑتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 100% پرفیکٹ نہ خاوند ہے نہ بیوی ہے، دونوں کے اندر کمیاں کوتاہیاں، دونوں انسان ہیں۔ تو پھر ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ تحمل مزاجی کے ساتھ بندہ لے کے کاموں کو چلے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ حضرت جی نے لکھا ہے اس کتاب میں کہ اورنگزیب کا باورچی جو ہے وہ چلا گیا۔ ایک شخص تھا، بڑا اچھا باورچی تھا، اس کو پتہ لگا کہ اورنگزیب کے پاس باورچی نہیں ہے تو بڑا خوش ہوا، اس نے اپلیکیشن دے دی، جو اس زمانے کا دستور ہوگا اس نے اپنی سی وی دے دی، میں شاہی باورچی لگ جاؤں گا۔ انٹرویو ہوا، سلیکٹ ہو گیا، وہ بڑا خوش، اب جناب بڑے بڑے کھانے ہوں گے اور پھر بچے گا تو میں خود بھی کھاؤں گا، بچوں کے لیے بھی لے جاؤں گا، خوب مزے ہوں گے۔ اب جناب فلانے دن سے ڈیوٹی جوائن کرنی تھی، آ گیا۔ اب کھانا کیا پکنا ہے؟ سادہ سی دال روٹی اور تھوڑی سی، جو بس صرف اورنگزیب کو ہی پوری آ جائے۔ وہ بیت المال سے تو کچھ نہیں لیتے تھے، سرکاری خزانے سے کچھ نہیں لیتے تھے، ہاتھ سے قرآن مجید لکھنا، ٹوپیاں سینا، اس طریقے سے ان کا سلسلہ تھا۔ اب اس نے کئی دن جب نوکری کی نا اور تھوڑا ہی بنتا، اس کو تو پریشان ہو گیا کہ یار میں کدھر آگے پھنس گیا، کسی غریب کے جو کسی عام آدمی کے یہاں میں خانسامہ لگ جاتا تو اس سے زیادہ تو کھانے وہاں بنتے۔ میں تو سوچ رہا تھا میں رائل شیف بن جاؤں گا، ادھر تو میں مشکل میں آ گیا۔ اب یہ کہنا بھی مشکل کہ میں ریزائن دیتا ہوں، میں جاتا ہوں۔ تو اس نے ایک سوچا، ایک دن اس نے کھانا بنایا تو نمک بہت زیادہ ڈال دیا، اگلے دن ڈالے ہی نہیں، اور کسی دن کچھ 2-3 دن اس نے اس طریقے سے نا کھانے کے ذائقے میں بہت اونچ نیچ کی۔ 3 دن جب ہو گئے نا تو اورنگزیب نے اس کو بلایا، کہا بھائی ایک دن فلاں مسئلہ تھا، ایک دن فلاں مسئلہ تھا، کوئی ایک بات طے کر لو، اسی کے مطابق بناؤ، یہ کام تو نہ کرو۔ میں نے کہا مائی باپ میں نوکری چھوڑنا چاہتا ہوں، میں تو آیا تھا کچھ ادھر کھانے پینے کو ملے گا، ادھر تو بچتا ہے کچھ نہیں ہے، کھاتے بھی آپ دال روٹی ہے، کیا سادہ سا کھانا آپ کھاتے ہیں، میں جانا چاہتا ہوں، مجھے آپ مہربانی کر کے چھوڑ دیں۔ اچھا یہ مسئلہ ہے، تمہیں پیسے چاہیے، اچھا کل جو کھانا بناؤ گے نا تو اس میں تھوڑا سا زیادہ بنا دینا۔ وہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اگلے وقت میں تھوڑا سا زیادہ بنا دیا۔ اس کے پھر شہنشاہ اور یہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے 1 2 3 یا 5 7 نوالے بنائے الگ الگ،
کہ یہ اس امیر کو دے دینا، یہ اس وزیر کو دے دینا، یہ اس تاجر کو دے دینا، مختلف لوگوں کو، اور کہنا یہ بادشاہ نے اپنے کھانے میں سے آپ کے لیے یہ ہدیہ محبت نامہ بھیجا۔ اب اس کو پھر سمجھ میں نہ آیا اس میں کیا ہے۔ اب اس نے لیا اور مختلف لوگوں کو جا کے دروازہ نوک کیا، ان کو بتایا کہ جی بادشاہ سلامت نے اپنے کھانے میں سے یہ نوالا۔ او ہو، وہ لوگ بڑا خوش ہوئے، اور ہر ایک نے اس کو نہ کچھ، کسی نے کچھ 10 اشرفیاں دی ہوں گی، کسی نے کچھ دیا ہوگا، جتنی جگہ پہ ہر جگہ سے وہ مال لے کر آئے، وہ بڑا خوش ہو گیا، ہوں ٹھیک ہے جی۔ تو تحمل مزاجی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، اس کے بغیر کام نہیں بنتا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے زیادہ کسی کو معاف کرنے والا نہیں پایا، ہم بھی معاف کرنے والے تھے۔ 8ویں بات حضرت جی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ گھر میں شریعت کی پابندی کروائیں، یہ خاوند کی مرد کی ذمہ داری ہے، گھر میں شریعت کی پابندی کروانا۔ حضرت لکھتے ہیں کہ شریعت کی پابندی خود بھی کریں اور گھر والوں سے بھی کروائیں۔ بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، خاوند اپنے بارے میں بہت ساری ریلیکسیشن اور اجازتیں اور گنجائشیں نکال کے بیٹھا ہوتا ہے، بیوی کے اوپر ہر قسم کا فتویٰ لگایا ہوتا ہے۔ اس سے دینداری نہیں آتی، اس سے ماحول میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو خود بھی عمل کرنا ہے اور محبت سے کروانا ہے۔ کئی جگہ عورتیں کہتی ہیں کہ حضرت دعا کریں خاوند نمازی ہو جائے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے خود بھی دین پر چلنا اور گھر والوں کو بھی دین پر لانا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو گھروں میں زندہ کرنا یہ خاوند کی ذمہ داری ہے۔ لیکن آج خاوند بعض مرتبہ خود سنتوں کو توڑ رہا ہوتا ہے، بیوی الگ توڑ رہی ہوتی ہے، بیٹے اولاد الگ توڑ رہی ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں سنتوں کو ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے، اور یہ خاوند ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ اللہ نے اس کو زندگی دی، بیوی دی، گھر دیا، اولاد دی، چیزیں دی، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ شریعت کو اپنے اوپر بھی اور اپنے گھر والوں کے اوپر بھی لاگو کرے۔ یہ خاوند کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں مخلوط محافل سے پرہیز ہو۔ اگر سب محرم ہیں تو ایک دسترخوان پہ، ایک ڈائننگ ٹیبل پہ کھا لیں، ورنہ مرد الگ کھائیں، عورتیں الگ کھائیں۔ جہاں تک ممکن ہو گھروں میں داخلے کے دروازے یہ مردوں کا ہے، یہ عورتوں کا ہے، بیٹھنے کے انداز الگ الگ ہوں۔ تو ان ساری چیزوں کی پابندی کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اگر گھر دیا ہے، ذاتی ہے یا کرائے کا ہے، نیلی چھت کے نیچے ایک چھت دی ہے، اس کو ریاست مدینہ کا نمونہ بنانا ہے، اس کو سنتوں کا گلشن بنانا ہے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اچھے انداز سے کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ہو جائے گی۔ 9ویں بات حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میاں بیوی دونوں ایک وقت میں غصہ نہ کریں۔ اول تو غصہ آنا ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر غصہ آ گیا، انسان ہے، غصہ آ سکتا ہے، تو ایک وقت میں دونوں ایک دوسرے پہ غصہ نہ کریں۔ حضرت جی اس کی مثال ہی لکھتے ہیں، دھاگا ہے، اگر دونوں طرف سے کھینچیں گے تو ٹوٹ جائے گا، ایک طرف سے کھینچے اور ایک طرف سے ڈھیل دے دے تو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ تو میاں بیوی کا رشتہ بھی ایسا ہی ہے، دونوں اگر غصہ کریں گے تو ٹوٹنے کے خطرات بڑھ جائیں گے۔ خاوند کو غصہ آ رہا ہے، بیوی خاموش ہو جائے، بیوی کو غصہ آ رہا ہے، خاوند خاموش ہو جائے۔ حضرت رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً حضرت زبیر کی، عبداللہ بن زبیر کی بہن ہے غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہرحال حضرت رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رملہ، را میم لام اور ہا، تو یہ بھی عورتوں کا نام رکھا جا سکتا ہے، صحابیہ کا نام ہے، حضرت بچیوں کا نام۔ حضرت رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند گھر آئے، کسی بات پہ موڈ آف تھا، گھر آ کے بس غصہ بول رہے بہت بولا، بہت غصہ کیا، یہ خاموش ہے، انسان کتنا بولے گا، تھوڑی دیر کے بعد خاموش ہو گئے۔ اب انہوں نے ان کو مسکرا کے دیکھا، تو کہنے لگی مجھے معلوم تھا آپ کے غصے کا علاج ایک مسکراہٹ ہی ہے۔ تو غصے سے بچنا چاہیے، لیکن اگر غصہ آ جائے تو اس وقت یہاں پہ حکمت کے ساتھ رہنا ہے کہ جس میں ایک کو غصہ ہے دوسرا تو خاموش ہو جائے، دوسرے کو نکالنے تو غصہ نکل جائے تو اس کے بعد مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اس غصے میں ہی طلاق کے معاملات ہوتے ہیں، جب بھی غصہ آ جاتا ہے، دونوں جھگڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہے ہوتے ہیں، تو خاوند کی زبان سے ایک لفظ ہے وہ 3 دفعہ نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آپ پاکستان کے کسی دارالافتاء میں چلیں، وہاں کے مرد حضرات کیا کہتے ہیں، حضرت وہ غصے سے نکل گیا تھا۔ حضرت جی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت تو میں نے بیوی کو غصے میں ہی 3 دفعہ بول دیا۔ حضرت نے اسے پوچھا کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ خاوند بڑے اچھے موڈ میں ہو، بیوی بڑی محبت دے رہی ہو اور خدمت کی بھی ہو، اور اچھے دونوں، بھائی آپ مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہیں، چلیں آپ کو خوش شکریہ میں تحفے میں یہ دیتا ہوں۔
ایسا کبھی ہوا ہے؟ جب ہوتا ہے غصے میں ہی ہوتا ہے. تو جی غصے میں تھا جی، یہ کام غصے میں ہی ہوتے ہیں. تو اس تباہی سے بچنے کے لیے یہ بہترین اصول ہے کہ دونوں ایک وقت میں غصے میں نہ آئیں. تو گھروں میں بہت ساری یہ جو علیحدگیاں ہو رہی ہیں بچ جائیں گے. ایک کو غصہ آ گیا، دوسرا خاموشی سے صبر کر لے، تھوڑی دیر بعد موقع مل جائے گا. حضرت جی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ 2 طریقے کی ٹرینز ہوتی ہیں، ایک پیسنجر ٹرین اور ایک ایکسپریس ٹرین. پیسنجر ٹرین سستی ہوتی ہے، زیادہ وقت لگاتی ہے، ہر اسٹیشن پہ زیادہ اسٹیشنز پہ رکتی ہے، رک کے چلتی ہے. اس کے چلنے کا ٹائم اور پہنچنے کا ٹائم کوئی کنفرم نہیں ہوتا. ایکسپریس ٹرین کیا ہوتی ہے؟ وہ کم اسٹیشنز پہ رکتی ہے، مہنگی ہوتی ہے، اور اس کے چلنے کا اور پہنچنے کا ٹائم عام طور سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہنچے گی. لوگ زیادہ قیمت دے کر ایکسپریس ٹرین میں جانا پسند کرتے ہیں، بجائے یہ کہ سستی ہونے کے باوجود پیسنجر ٹرین میں جانا پسند نہیں کرتے کہ ہم وقت پہ منزل پہ جلدی پہنچ جائیں گے. تو فرمایا کہ اسی طرح میاں بیوی بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ایکسپریس ٹرین کی مانند ہوتے ہیں اور کچھ پیسنجر ٹرین کی مانند ہوتے ہیں. جو ایکسپریس ٹرین کی مانند میاں بیوی ہوتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ زندگی کی گاڑی چل رہی ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے چھوٹا موٹا تو ذرا سی گاڑی زندگی کی سپیڈ تھوڑی سی رک جاتی ہے اور پھر رکتی نہیں، مطلب سلو ہوتی ہے. ایکسپریس ٹرین کا کیا ہوتا ہے؟ جب وہ جس اسٹیشن پہ اس نے رکنا نہیں ہوتا نا تو وہاں سلو ہوتی ہے اور پھر آگے جا کے تیز ہو جاتی ہے، اور جہاں رکنا ہوتا ہے کم وقت کے لیے رکتی ہے پھر چلتی ہے. تو اسی طرح زندگی میں کوئی مسئلہ آیا، اونچ نیچ آئی، تھوڑی سی سپیڈ سلو ضرور ہوتی ہے لیکن چل رہی ہوتی ہے، پھر اس کو رفع دفع کر کے دوبارہ آگے پڑے ہوتے ہیں، بہت کم اسٹاپ ہوتے ہیں. اور پیسنجر ٹرین آج اس بات پہ پھڈا، آج اس بات پہ پھڈا، آج گاڑی یوں رک گئی، کل گاڑی یوں رک گئی، 4 دن رکی ہوئی ہے پھر چلنے لگی، اور 2-4 دن بعد پھر کہیں کھڑی ہو گئی، پھر اٹک گئی، پھر اٹک گیا کام. تو یہ پیسنجر ٹرین والا کام بالکل پسندیدہ نہیں ہے. مطلب لکھی ہے کہ آپس میں ناراضگی کی حالت میں میاں بیوی کبھی نہ سوئیں، شیطان کو یہ موقع کبھی نہ دیں. کسی بات پر میاں بیوی میں ناراضگی ہو گئی، انبن ہو گئی، ہو جاتا ہے، ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. اب کیا کرنا ہے؟ اب اصول یہ بنانا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ماننا ہے یا منوانا ہے. راضی کر کے، راضی معافی نامہ کر کے سیدھا ہو کے، خاوند بھی معافی مانگ سکتے ہیں، بیوی بھی معافی مانگ سکتی ہے، دونوں بھی مانگ سکتے ہیں. کچھ بھی یہ طے کرنے کہ رات کو سونے سے پہلے ہم نے ناراض ہو کے نہیں سونا، ادھر منہ ادھر منہ کر کے الگ الگ کمروں میں الگ الگ رخ پہ نہیں سونا، آپس میں نرمی سے بات چیت کر کے مسائل کو ہینڈل کر لیا جائے. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بہترین اصول ہے. اور اس میں فرمایا اگر کبھی خدا نہ خواستہ یہ نوبت آ جائے کہ بھئی نہیں طے ہو رہا اور سونا بھی ضروری ہے، تو اس بات پر تو ضرور ایگری ہو جائیں کہ آج ہم دونوں اس بات پر ایگری ہیں کہ ہم فلانے مسئلے پہ ابھی ایگری نہیں ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم کل یا پرسوں کر لیں گے، فلانے وقت میں کر لیں گے. کم سے کم اس درجے پر کہ جی ہم اس پوائنٹ کے اوپر ہم ڈس ایگری ہیں اور اس کو ہم فلانے وقت میں ایگری کر لیں گے، اس کو دوبارہ پہ رکھتے ہیں. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے. میاں بیوی میں ہار جیت نہیں ہوتی، فقط جیت ہوتی ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.